کوئی خلاف مزاج، کوئی خلاف توقع بات ہو گئی تو جناب فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے، فوراً ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ تو یوں ہر معاملے میں درمیانہ راستہ، درمیانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسے میانہ روی کہا گیا اور اسے شریعت میں بڑا پسند کیا گیا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرمایا میانہ روی اختیار کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال اختیار کرتا ہے، درمیانہ انداز اختیار کرتا ہے، فرمایا جو مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ فرمایا جو مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے وہ مفلس نہیں ہوگا، وہ کنگال نہیں ہوگا، وہ دیوالیہ نہیں ہوگا، وہ فقیر نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ اور جو مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار نہیں کرتا، فضول خرچ کرتا ہے، وہ کنگال ہو جاتا ہے، وہ فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں بڑی پرابلم ہے کہ میانہ روی اختیار نہیں کی جاتی مال خرچ کرنے میں۔ جناب جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں خرچ نہ کروں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ کوئی جناب کوئی بھی ایسا موقع ہے تو نمود و نمائش، جو کام لاکھ میں ہوتا ہے اس نے وہ 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں کرنا ہے، کیوں؟ پیسہ ہے نا، دکھانا ہے نا۔ تو یوں فضول خرچی اتنی عام ہے، اور پھر حکومتی جو شخصیات ہیں وہ بھی اتنا فضول خرچ کرتی ہیں، چونکہ کون سا جیب سے خرچ کرنا ہے، سرکاری خزانے سے خرچ کرنا ہے۔ تو جناب اس میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی، بے اعتدالی اور غیر میانہ روی جو ہے نا اس کو اپنایا جاتا ہے، فضول خرچی کو اپنایا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس نے سوئی کے برابر بھی اس میں خیانت کی، کرپشن کی، بددیانتی کی، کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ آئے گا، مطلب اس کا حساب دے گا۔ ایک انصاری صحابی نے جب یہ سنا سرکار کا فرمان تو عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ واپس لے لیجئے، یہ جو ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری واپس لے لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی سوئی کے برابر بھی اس میں کمی بیشی کرے گا، خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، کرپشن کرے گا تو وہ اس کا حساب و کتاب دے گا۔ تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، یہ آپ ذمہ داری واپس لے لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جس کو ذمہ داری دی گئی اس نے ایک ذرہ برابر بھی خیانت کی، سوئی کے برابر بھی خیانت کی، وہ اس کا حساب دے گا، اس کے ساتھ آئے گا۔ اگر تو یہ قبول ہے یہ بات تو ذمہ داری لے لو ورنہ واپس کر دو۔ احباب ذی وقار اس میں اندازہ کریں آپ کس قدر سبق اور درس ہے، اور یہ ذمہ داری، یہ منصب، یہ عہدے جو جنہیں آج لوگ عیاشیوں کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، جنہیں آج لوگ مال و دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کس قدر سخت معاملہ ہے۔ آج تو آسان ہے نا، آج تو کوٹھیاں، بنگلے اور جناب جائیدادیں بنانا آسان ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا جناب
مौज में हैं, कल को पता चलेगा. एक एक ज़र्रे का हिसाब देना है. ये इतना आसान नहीं है, ये ज़िम्मेदारी निभाना, ये ओहदे लेना ये इतना आसान नहीं है. काश हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास हो जाए ना, एहसास हो जाए. यकीन माने आज भी वो जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर वापस आ सकता है. आज भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर वापस आ सकता है. आखिर क्या वजह थी? उनको एहसास ही तो था, जवाब दही का एहसास था ना कि यार हमने जवाब देना है. नहर के किनारे ना प्यासा कुत्ता भी मार गया तो उसका भी हमने जवाब देना है. ये एहसास था, ये एक टेंशन थी. आज हमारे हुक्मरानों को टेंशन ही नहीं है इस हवाले से, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है. बहरहाल अल्लाह ताला इस हवाले से हमें एहसास से ज़िम्मेदारी अता फरमाए. तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मियाना रवी इख्तियार करना ये शरीयत का हुक्म है, ये शरीयत को बड़ा पसंद है और इसमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा ही फ़ायदा है. अगर हम अपनी ज़िंदगी में मियाना रवी को अपना लें तो हम बहुत सारी टेंशनों से बच जाएंगे. आज जनाब यही टेंशन है ना कि जनाब स्टेटस, अगर कोई शादी करना चाहता तो उसका भी जनाब ये सोच है कि जी ये भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए. अगर दरमियाना अंदाज, मियाना रवी वाला अंदाज हो, सादा सा अंदाज हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है इतना जितना मुश्किल हमने बना दिए हैं. बहरहाल इसी तरह दीगर जो हम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं उनमें भी मियाना रवी, जैसे सादा सी मिसाल है पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. अब इस नेमत की कदर उस वक्त होती है, उस जगह पे होती है जहाँ पानी ना मिले. पानी ना मिल रहा हो तो फिर एक एक घूंट की कदर होती है. अगर कभी कहीं ऐसा मौका बना हो, किसी जगह पे ऐसा सूरत हाल बन गई हो तो फिर शायद अंदाज़ा होगा कि जनाब पानी की किस कदर अहमियत और कदर व कीमत है. हम किस अंदाज में जनाब बेतहाशा बहा रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं. हत्ता कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि बहते पानी में, दरिया के किनारे, नहर और नदी के किनारे भी वज़ू करो तो वहाँ भी फजूल इस्तेमाल करने से बचो. हालांकि पानी तो बह रहा है तो उसमें से मतलब जितना भी बंदा इस्तेमाल करे बह ही जाना है, लेकिन वहाँ भी फरमाया गया कि वहाँ भी फजूल पानी बेजा इस्तेमाल ना करो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करो. एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर होके वज़ू के हवाले से उन्होंने कुछ पूछा तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी मंगवाया सरकार ने और वज़ू करके दिखाया. फरमाया कि इससे ज़्यादा जो है वो भी फजूल है, वो भी एतदाल नहीं है, और इससे कम जो है वो भी दुरुस्त नहीं है. तो यानी आज़ा को 3-3 दफ़ा धोना सुन्नत है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं. तो मतलब ये कि हर चीज़ में एतदाल, मियाना रवी अगर आ जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं. तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में एतदाल को लाएं. ज़रा सी बात में जनाब बड़ा गुस्सा आ गया, सब कुछ जनाब ख़त्म कर दिया जनाब. हत्ता के बाज़ लोग 3 तलाक़ें दे के तो फिर जनाब बाद में जब थोड़ी अकल ठिकाने आई तो फिर पछताते फिरते हैं, फिर रोते हैं. इधर जनाब मौलवी साहब के पास जा, अल्लामा साहब, कारी साहब, ये मैंने गलती कर ली है, गुस्से में था तो मैंने 3 तलाक़ें दे दी हैं. भी तलाक गुस्से में ही दी जाती है, खुशी में भी कभी किसी ने तलाक दी है. कभी आपने सुना हो कि जनाब किसी ने कहा आज फलां की मामा तुमने खाना बड़ा ज़बरदस्त पकाया है, जा तुझे मैं तलाक देता. कभी ऐसा हुआ हो? जा आज तूने फलां काम बड़ा अच्छा किया है, मेरा दिल खुश कर दिया है तो मैंने तुझे तलाक दी. कभी ऐसा हुआ हो, सुना हो?
نہیں ہوتا ہی طلاق وغیرہ دی غصے میں جاتی ہے. تو اب جناب یہ کہنا کہ جی وہ بس جی غصے میں تھا تو طلاق دے دی، تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا. غصے میں طلاق بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور پھر جب 3 دفعہ طلاق دے دی تو اب تو واپسی کی صورت بھی نہیں ہے، اب تو وہ میاں بیوی رہے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک دوسرے پر حرام ہیں. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں دے کے تو پھر آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی حل نکالو. بھئی حل آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے، راستہ آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت بن ہی گئی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق کی نوبت نہ آئے، طلاق نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر ایسی صورت بن گئی ہے نباہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی جناب آپس میں رہنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے، میانہ روی یہ ہے، شریعت کا انداز اور حکم یہ ہے کہ 1 طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے، 1 طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے. اب ہفتہ 10 دن مہینہ اگر تو عقل ٹھکانے آ گئی ہے دونوں کی تو ٹھیک ہے، واپسی ہو سکتی ہے بغیر کسی ٹینشن کے. کوئی نکاح کی بھی حاجت نہیں ہے، صرف آپس میں صلح کر لیں، میاں بیوی ہیں رہیں. کس وقت؟ جب 1 طلاق دی ہوگی. اچھا چلے اگر 2 بھی دے دی ہیں تو بھی واپسی کی گنجائش ہے، لیکن اگر تینوں دے دی ہیں اب ختم. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم شریعت کو چھوڑیں گے، جب شریعت کو فالو نہیں کریں گے، جب شریعت کا جو حکم ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر یہ پریشانیاں ہوں گی، پھر یہ ٹینشنیں ہوں گی. تو جب ہم شریعت کو سمجھیں گے، شریعت کو سیکھیں گے، دین کو سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی. اس طرح کے مسائل جب معلوم ہوں گے تو پھر اس کا آسان انداز میں بندہ حل کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی شریعت پر عمل کرنا ہی میانہ روی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. شریعت پر عمل کرنا یہ میانہ روی ہے، یہ اعتدال ہے، یہ جناب ایک درست راستہ ہے. جب ہم شریعت سے ہٹیں گے تو یہ پھر ہم فضول کاموں میں پڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.